سلام شہیدو سلام، سلام شہیدو سلام، شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے۔ خدا کے فضل سے پائی شہادت، ہوئی ہے غیبت مولا میں نصرت، جو قاتل تھے ملی ان کو ضلالت، ہمیں مارا تھا جس نے مر چکا ہے۔ شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے، شہیدوں کا لہو یہ کہہ رہا ہے بہت نزدیک پھر ایک کربلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ وقت امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، شہید مظلوم کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے، اور اس کام کے نتیجے میں کامیابیوں اور سعادتوں کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ سب سے پہلے خداوند متعال کا انتہائی شکر بجا لاتے ہیں، اس نے ہمیں توفیق دی دین کو سمجھنے کے لیے، بیٹھیں دین کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے، اور ایک مظلوم انسان کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے اس اجتماع کے اندر شرکت کریں۔ یہ خداوند متعال کی توفیق کا نتیجہ ہے۔ خدا کی دی ہوئی اس توفیق کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس شہید کی شہادت سے اور زیادہ مستفید ہونے کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ جو بھی انسان آج کے زمانے کے حالات کے اوپر غور کرتا ہے تو وہ بہت اچھی طرح اس بات کو جان لیتا ہے کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ آنے والی تبدیلیاں جو اس وقت ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں وہ بعض اوقات ہماری تصورات سے کہیں زیادہ تیزی سے پیش آتی ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی شیخ زکزکی کی اولاد کی شہادت کی باتیں ہمارے درمیان موجود تھیں کہ کس طریقے سے ان کے چند مظلوم فرزند پچھلے سال شہید ہوئے تھے، اور اس سال بھی آخری خبروں کے مطابق 1 سے زیادہ بچے ان کے شہید ہوئے ہیں۔ اور ابھی ہم لوگ اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک اور مظلوم کی شہادت کی خبر اس دفعہ دنیا کے ایک اور کونے سے ہمیں حاصل ہوئی ہے۔ آپ اور میں بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ظالمین، دنیا کے جو ظالم سلسلے ہیں، اگر ان کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ ہرگز یہ کام نہیں کرتے۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ نائجیریا کے اندر شیخ زکزکی کے ساتھ یہ کریں گے، ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں گے، اور حجاز کی سرزمین پر شیخ نمر کی شہادت ہوگی، تو ان کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر رد عمل ہوگا۔ اگر انہوں نے رد عمل کا خطرہ لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی ایسا خطرہ تھا جو اس رد عمل سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ دنیا بھر کے اندر ان کے خلاف مظاہرے ہوں گے، دنیا بھر میں ان کو بدنامی کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ان شخصیات کے نتیجے میں کفر کے نظام کو، منافقت کے نظام کو کچھ ایسی مشکلات اٹھانی پڑ رہی تھیں جس کے نتیجے میں انہوں نے ان شہادتوں اور واقعات کو تحمل کیا اور اس طرح سے پیش آئے۔ اب آپ الحمدللہ رب العالمین پاکستان کے اندر موجود ہیں، پاکستان کی خواتین سے آپ کا تعلق ہے، اور میں ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا کرتا ہوں کہ الحمدللہ رب العالمین ہماری خواتین ہمیشہ میدان کے اندر موجود رہنے والی ہیں۔ انہوں نے جس طریقے سے قربانیاں دی ہیں مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خاطر، وہ ہمارے سامنے واضح ہیں، اور اس کے نتیجے میں الحمدللہ رب العالمین
کافی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں. آپ اپنی مزید توفیقات کے لیے اور انشاءاللہ امام کے راستے پر چلنے کی سعادت کے حصول کے لیے درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان میں اہل بیت کی چاہنے والی خواتین ہیں وہ یقیناً شعور کے اعتبار سے، آگہی کے اعتبار سے گزشتہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ترقی کر رہی ہیں اور اس کی نشانیاں ہمیں مختلف میدانوں کے اندر نظر آتی ہیں. لیکن بہرحال گنجائش موجود ہے اور اس بات کی ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ بنیادی ترین مسائل ہمارے اور آپ کے لیے طے ہونے چاہیے. یہ ہمیں معلوم ہے شیخ نمر مظلوم تھے، ہمیں معلوم ہے کہ شیخ زرزکی مظلوم تھے، لیکن جو بنیادی ترین مباحث ہیں اگر وہ کہیں سے طے ہو جائیں ہمارے ذہن میں تو بہت سارے مسائل جواب دینا آسان ہے. مثال کے طور پر ظلم کے نظام کو شیخ نمر سے اصلی خطرہ کیا ہے؟ کیوں خطرہ احساس کرتے ہیں؟ بھئی ایک فوج ہے، ایک گروپ ہے جس کے پاس فوج ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے ایک انسان سے جس کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، جس کے پاس ڈھنگ سے کوئی آرگنائزیشن بھی نہیں ہے، جس کے پاس کوئی سلسلہ نہیں ہے، باہر سے کسی تعلق کو وہ نہ قبول کرتا ہے نہ اس کو اہمیت دیتا ہے، اس آدمی سے آل سعود کو کیوں خطرہ ہے؟ کیا خطرہ پیش آیا؟ جب ان کو شہید کیا ہے تو ان کے چاہنے والوں نے بہت سارے مظاہرے کیے ہیں. آل سعود کو پتہ تھا کہ یہ ہوگا تو انہوں نے پھر کیوں شہید کیا؟ کیا چاہتے ہیں؟ اسی طریقے سے ہمارے اور آپ کے سامنے یہ سوالات آتے ہیں. جب آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی کے اندر، پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر شیعہ نسل کشی کا سلسلہ جاری تھا تو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ سوال پیش آتا تھا بار بار کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں؟ جب یہ ہمیں ماریں گے ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، ہم اس سے کیا حاصل کریں گے؟ اسی طریقے سے اس سے بھی زیادہ بنیادی سوال کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہمیں معلوم ہے کہ شیخ نمر کو براہ راست آل سعود نے مارا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آل سعود کی پشت پناہی امریکی نظام کر رہا ہے، جبکہ امریکی نظام نے شیخ نمر کی شہادت پر مذمت کی ہے. جب آل سعود کو پتہ تھا کہ امریکی نظام شیخ نمر کی شہادت پہ مذمت کرے گا اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آل سعود امریکہ کی پشت پناہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے شیخ نمر کو کیوں شہید کیا تھا؟ بہت سارے سوالات اس طرح کے ہیں اور میں آپ کو اقتصادی اور سیاسی مسائل کے اندر بہت زیادہ نہیں لے جانا چاہتا، لیکن آپ کو سوچنا پڑے گا. ان لوگوں نے آج کے زمانے میں تیل کی قیمتوں کو بہت نچلی سطح پہ رکھا ہوا ہے. تیل کی قیمتیں آج سے 2 سال پہلے $140 فی بیرل تھیں، آج $25 فی بیرل سے کم ہیں. تیل کی قیمتیں نیچے ہوں گی، اس سے ایران کو بہت نقصان ہوگا، روس کو بہت نقصان ہوگا، لیکن سعودی عرب کو بھی تو نقصان ہوگا. تو انہوں نے اپنا نقصان جان بوجھ کے کیوں کیا ہوا ہے؟ اس سیاست سے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اچھا، اگر میں اور آپ یہ جواب دیں کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، یہ جواب کوئی بہت اچھا جواب نہیں ہے. نفس پرست ہیں، کم عقل ہیں، ان میں اللہ کی بندگی نہیں ہے، لیکن دنیا کی مکاری میں بہت پیچھے نہیں ہیں. لوگ دنیا کی مکاری میں بہت تیز ہیں. اپنی تمام تر مکاریوں کے باوجود کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جس سے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لیتے ہیں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو میں چند بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کے بعد شہید کی شہادت کے اثرات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. درود بھیجے گا. محمد و آل محمد. یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے یہ چند نفس پرست جاہ طلب لوگوں کے ہاتھ میں ہے. چاہے سیاست ہو، چاہے معیشت ہو، چاہے ثقافت. چند نفس پرست لوگ ہیں، ان کی خواہش ہے پوری دنیا کے اوپر کنٹرول کریں. اس کے لیے یہ لوگ طاقت دکھاتے ہیں، سیاست اعمال کرتے ہیں، معیشت کے ذریعے، اقتصاد کے ذریعے سے آتے ہیں.
لیکن ان سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ جتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو تاریخ سے ایک مثال عرض کرتا ہوں، تھوڑی سی تکلیف دہ مثال ہے ہم لوگوں کے لیے۔ 1860 میں انگریز حکومت نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا تھا، 1860 میں، آج سے 155 سال پہلے تقریباً۔ جب انہوں نے 1860 میں ہندوستان پہ قبضہ کیا تھا تو انگریزوں کی پوری تعداد بر صغیر کے اندر 30,000 سے کم تھی۔ 30,000 سے کم انگریز تھے ہندوستان کے اندر جنہوں نے ہندوستانیوں پہ قبضہ کیا تھا۔ ہندوستانیوں کی تعداد کتنی تھی؟ تقریباً 30 کروڑ سے اوپر تھی، 30 کروڑ۔ 30,000 کا 10 گنا ہوتا ہے 3 لاکھ، 3 لاکھ کا 10 گنا ہوتا ہے 30 لاکھ، 30 لاکھ کا 10 گنا ہوتا ہے 3 کروڑ، اس کا 10 گنا ہوتا ہے 30 کروڑ۔ کئی گنا زیادہ لوگوں کے اوپر انہوں نے قبضہ کیسے کیا تھا؟ ہم لوگوں کا جواب یہ ہوتا ہے مکاری سے کیا تھا، دھوکے بازی سے کیا تھا۔ یہ دھوکے بازی اور مکاری سے لڑنا ہمارے بادشاہوں کو کیوں نہیں آتا تھا؟ ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ 30,000 لوگوں نے 30 کروڑ لوگوں پہ قبضہ کر لیا۔ چلیے قبضہ مکاری سے کر لیا، قبضہ باقی کیوں رہا؟ بھئی میں ایک گھر کے اندر گھس جاؤں جہاں 100 لوگ تھے، مکاری کر کے گھر میں گھس گیا، وہاں پہ 100 لوگ تھے، یہ مشکل نہیں ہے کہ گھسا کیسے، مشکل یہ ہے کہ باقی کیسے رہا وہاں پر، ان 100 لوگوں نے مجھے نکالا کیوں نہیں؟ یہ جو انگریز تھے، ان میں سے ایک انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا کہ ہندوستانیوں کی تعداد ہمارے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے، تصور فرمائیے گا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایک مٹھی خاک بھر کے ہمارے اوپر پھینک دیں تو ہم اس ایک مٹھی خاک میں دفن ہو جائیں گے۔ میں نے ایک زمانے میں حساب لگایا تھا ایک مٹھی میں کتنی مٹی آتی ہے، میں نے حساب لگایا، پھر میں نے سوچا کہ ایک مٹھی میں اتنی مٹی آتی ہے، 30 کروڑ لوگ مٹھی بند کر لیں کتنی مٹی جمع ہو جائے گی، حساب لگایا میں نے۔ آپ میں سے جو لوگ تھوڑا بہت ایریا کو سمجھتے ہیں وہ کیوبک فیٹ سمجھتے ہیں، 1 فٹ ضرب 1 فٹ، چوڑائی 1 فٹ، گہرائی 1 فٹ، لمبائی 1 فٹ، کیوبک فٹ۔ تو میں نے حساب لگایا کہ ایک مٹھی ایک ہاتھ میں لیں، 30 کروڑ لوگ اگر مٹھی ہاتھ میں لیں، اس کو جمع کریں، کتنے کیوبک فٹ مٹی بن جائے گی؟ میرے حساب سے، اچھا پھر اس کے بعد ایک اور حساب بھی کرنا ہوگا، ایک آدمی 5-6 فٹ کا ہوتا ہے، فرض کریں آگے سے بھی 1 فٹ، پیچھے سے بھی 1 فٹ، یہاں سے بھی لے لیں تھوڑا تھوڑا سا، اس کا کیوبک فٹ حجم بن جاتا ہے۔ تو میں نے حساب لگایا کہ اگر 30 کروڑ لوگ مٹھی پہ خاک پھینکیں تو جو مٹی جمع ہوگی اس میں 30,000 لوگ دفن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے حساب میں 75,000 لوگ دفن ہو جاتے، 30,000 تو چھوڑ دیں، 75,000 لوگ دفن ہو جاتے اگر 30 کروڑ لوگ مٹھی پھینک دیتے۔ صحیح، انہوں نے کیسے روکا؟ یہ تو بہت سمبولک ہو گیا نا، مٹی پھینک دیں، مٹی نہ پھینکتے، ہاتھ میں ہاتھ جمع کر کے 30,000 کو یوں گھیرے میں لے لیتے، سب قیدی ہو جاتے۔ انہوں نے کیسے یہ کام کیا؟ ایک سادہ سا کام کرنا ہوتا ہے ان ظالموں کو جن کی تعداد کم ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ روب بٹھا دیتے ہیں ذہن پر، خوف بٹھا دیتے ہیں، اتنا خوف اتنا روب بٹھا دیتے ہیں کہ 30 کروڑ لوگ جرأت نہ کریں کہ مٹی اٹھائیں، یہ بھی جرأت نہ کریں۔ ان کو پتہ ہے 30 کروڑ لوگ پتھر مار دینا تو یہ تو پہاڑ بن جائے گا، ہم دفن ہو جائیں گے، مٹی بھی پھینک دیں گے تو ہم دفن ہو جائیں گے، تو کیا کریں کہ یہ نہ کریں؟ تو ذہنوں کو غلام بنا دیتے ہیں، ذہنوں سے وہ یہ سوچنے لگتے ہیں ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم کر ہی نہیں سکتے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہماری خواتین کو ذہنی طور پر مفلوج بنا دیتے ہیں، شروع سے یہ سکھاتے ہیں اچھا عورت نے کیا، اس کا مطلب یعنی عورت تو کر ہی نہیں سکتی تھی، اس نے کیسے کر لیا؟ مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ بھئی کسی خاتون نے جہاز چلایا
تو کیا کوئی پوچھے گا اچھا مرد نے جہاز چلایا؟ یہ کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اگر عورت کے بارے میں کیا، اچھا عورت نے جہاز چلایا، تمہیں جہاز چلانے میں کیا چیز ہے جو عورت نہیں کر سکتی؟ کیا مشکل ہے اس کے اندر؟ معاشرہ ایسا سکھا دیتا ہے کہ یہ کام عورت کے بس کا ہے ہی نہیں، تو خواتین کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں. عورت تو یہ کر ہی نہیں سکتی، مثال کے طور پہ نعوذ باللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے. یہ ذہنی طور پہ مفلوج کر کے اپنے آپ کو مفلوج کر رہے ہیں. کیوں؟ آدھی آبادی خواتین ہیں. اگر آدھی آبادی یہ سوچنے لگے کہ میں نہیں کر سکتا یا میں نہیں کر سکتی، تو وہ ملک کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ یہ ظلم خواتین کے ساتھ بھی ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر، لیکن ظالم مظلوموں کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، ان کو دبا کے رکھتے ہیں، ان کو اتنا ذہنی طور پہ مفلوج کر دیتے ہیں جیسے وہ کچھ کر ہی نہیں سکتے. بالکل مثال، واضح مثال، جیسے بحرین میں یہ جو آل خلیفہ حکومت کر رہا ہے، اس آل خلیفہ کی تعداد 2% بھی شاید نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں اہل تسنن جو آل خلیفہ سے کوئی نسبت نہیں رکھتے، ان کی تعداد 15 سے 20% ہے، اور اہل شیعہ جو قطعاً آل خلیفہ سے مخالفت رکھتے ہیں، ان کی تعداد 80% ہے. حکومت کیسے کر رہے ہیں پھر؟ 2% سے کم حکومت کیسے کر رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا کے اوپر صہیونی حکومت کر رہے ہیں. صہیونیوں کی تعداد 2% بھی نہیں ہے دنیا کے اندر. پوری دنیا میں حکومت کیسے کر رہے ہیں؟ مفلوج بنا کے. دنیا کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں تم ہم سے نہیں لڑ سکتے، لوگوں کے دماغوں کو مفلوج کرتے ہیں. میں نے کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ اصطلاح استعمال کی، مفلوج کرنا، پیرالائز کرنا. یہ جو ظالم ہیں، ان کو پتہ ہے یہ مظلوموں سے نہیں لڑ سکتے. اگر مظلوم قیام کریں، اگر مظلوم جد و جہد کریں، طاقت دکھائیں، نہیں لڑ سکتے. اس سے بچنے کے لیے کہ مظلوم کبھی کھڑے ہونے کی کوشش کریں، یہ مظلوموں کو ذہنی طور پہ تھکا دیتے ہیں، ذہنی طور پہ ہرا دیتے ہیں. کیسے سکھاتے ہیں، کیسے ہراتے ہیں؟ مثال کے طور پر جس طرح سعودی عرب نے شیخ نمر کے ساتھ کیا، ان کو شہید کر دیا غربت میں، سر قلم کر دیا، اور اپنے جھوٹے پروپیگنڈا میں یہ کہا کہ ان کا تعلق القاعدہ سے تھا. پاکستان کی میڈیا نے بھی کچھ نے اس جھوٹ کو نقل کیا، جس کے اوپر لوگوں نے احتجاج کیا تو انہوں نے معافی مانگی. اچھا، اس کام کو کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، سعودی عرب کے اندر رہنے والوں کو، حجاز کی سرزمین پہ رہنے والوں کو، کہ تم میں سے کسی نے بھی سر اٹھایا نا تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے. اب شہید کی جو شہادت ہوتی ہے اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ اس حربے کو شکست کیسے دیتا ہے. بھئی یہ طے ہو گیا کہ جو سر اٹھائے گا اس کا سر کٹ جائے گا. کیا ثبوت ہے؟ شیخ نمر ثبوت ہے. دیکھو سر اٹھایا تھا، سر کٹ گیا. شہید شکست کیسے دیتا ہے؟ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے؟ نہیں، وہ بچاتا نہیں ہے. کیا وہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرو؟ یہ بھی نہیں کہتا. یہ گردن کاٹتے ہیں، وہ گردن کٹوا لیتا ہے، پھر بھی شہید جیت جاتا ہے. وہ کیسے؟ وہ لوگوں کے ذہن سے موت کا خوف نکال دیتا ہے. شہید کا جو سب سے بڑا کمال ہوتا ہے، وہ دشمن کے ہاتھ سے اس کا سب سے بڑا حربہ چھین لیتا ہے. دشمن کا حربہ کیا ہوتا ہے؟ دشمن کے حربے 2 ہوتے ہیں. اب ہم دشمن کی ترکیب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. دشمن کے 2 حربے ہوتے ہیں، ایک خوف، ایک لالچ. ساری زمانے کے جو ظالمین جابرین ہوتے ہیں، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، فرعون سے، نمرود سے، قارون سے، ان کے صرف 2 حربے ہوتے ہیں. یا یہ خوف دلاتے ہیں یا یہ لالچ دیتے ہیں. لالچ کس بات کی ہوتی ہے؟ تم نے اگر یہ کیا اتنا پیسہ تمہیں مل جائے گا. خوف کس بات کا ہوتا ہے؟ خوف 2 چیزوں کا دلاتے ہیں، یا جان کا یا مال کا. البتہ اس سے بڑا بھی ایک اور خوف ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے آتا ہے، وہ آتا ہے عزت کا. عزت کا خوف. بس مجموعی طور پہ 3 چیزوں کا خوف دلاتے ہیں یہ لوگ. نمبر 1 مال کا خوف کہ تمہارا مال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. نمبر 2 جان کا خوف کہ تم مار دیے جاؤ گے. نمبر 3 عزت کا خوف کہ تم ہیرو نہیں بنو گے. ہیرو نہیں بنو گے تم.
ہم تمہاری لاش کو بھی غائب کر دیں گے، تمہاری قبر بھی نہیں بنے گی، کوئی تمہیں نہیں پہچان پائے گا، ہم دنیا میں کہہ دیں گے کہ تم مجاہد تھے ہی نہیں، تم تو القاعدہ کے دہشت گرد تھے۔ یہ سب دھمکیاں دیتے ہیں۔ یہ جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو شکست کیسے دیتا ہے؟ مومن شکست کیسے دیتا ہے؟ مومن لالچ میں نہیں آتا کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہی نہیں ہے۔ مومن آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے، آخرت کے پیچھے جاتا ہے جس میں اس کو لالچ نہیں کرنی ہوتی۔ بس ایک معاملہ ختم ہو گیا۔ دوسری بات ہے خوف۔ خوف کس بات کا ہے؟ خوف اس بات کا ہے کہ پیسہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہتا ہے مجھے نہ پیسہ لینا تھا نہ میرے پاس پیسہ ہے جس کے نکلنے سے مجھے کوئی خوف ہوگا۔ شیخ نمر کی میرے خیال میں کوئی جائیداد ہی نہیں ہوگی، کوئی پیسہ ہی نہیں ہوگا، اگر ہوا بھی ان کے لیے اہم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے لیتے ہو لے جاؤ۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ بھائی تم نے یہ کام کیا ہم تمہاری جان لے لیں گے، وہ جواب میں کہتا ہے کہ بھائی میں تو خود شہادت طلب انسان ہوں، میں تو خود کہہ رہا ہوں مجھے مار دو۔ آپ نے شیخ نمر کے کلپس دیکھے ہوں گے جس میں انہوں نے کہا کہ آؤ اور مار دو، ہم تو خود شہادت طلب ہیں۔ آخری حربہ سب سے خطرناک ہوتا ہے عزت کا۔ وہ کہیں گے ہم تمہیں مار دیں گے، ہم اعلان کریں گے تم القاعدہ کے لیڈر تھے، دنیا میں کوئی پہچان ہی نہیں پائے گا، ہم تمہاری خبر نہیں بننے دیں گے، ہم تمہاری خبر میں مٹا دیں گے۔ اس موقع پر صرف ایک چیز انسان کو بچاتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سید الشہداء پر ایمان، امام حسین پر ایمان۔ اور میں آپ کی خدمت میں نہ اس مناسبت سے کہ آپ خواتین ہیں اور یہاں پہ تشریف فرما ہیں، اصولی طور پر عرض کر رہا ہوں سید الشہداء پر ایمان بچاتا ہے اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی جرأت، ان کی جرأت بچاتی ہے۔ وہ کیسے؟ جب وہ بی بی دربار میں تشریف فرما تھیں تو انہوں نے یزید کو خطاب کر کے کہا تھا کہ تجھے جو کرنا ہے تو کر لے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ تو ہمارے نام کو دنیا سے ختم نہیں کر سکے گا۔ کچھ وقت پہلے یونیورسٹی میں ایک پروگرام ہوا یوم حسین کی مناسبت سے، اور وہاں پر میں نے بی بی کے اس خطبے کے کلمات کو عربی میں پڑھا اور اردو میں ترجمہ کیا۔ جب میں اس کو پڑھ رہا تھا اور ترجمہ کر رہا تھا تو مجھے نہیں معلوم لوگوں پہ اثر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن میرے اپنے اوپر ایک عجیب اثر ہوا، اور مجھے یوں لگا کہ جیسے بی بی کے کلمات ہم سب کو یہ امید دلا رہے ہیں کہ اگر تمہیں میرے بھائی کی طرح شہید ہونا پڑے تو دیر نہیں کرنا، شہید ہو جانا۔ دیکھو میرے بھائی کے ساتھ کیا کچھ ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے پوری طاقت سے کہا تھا کہ تو ہمارے نام کو مٹا نہیں سکے گا۔ وہی ہوا، ان کے بھائی کا نام بھی زندہ رہا، خود ان کا نام بھی زندہ رہا، ان کے روضات پہ رش بھی ہے، اور پوری دنیا یا حسین بھی کر رہی ہے۔ شیخ نمر جیسے لوگوں کے اندر سید الشہداء کا یہ جذبہ اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی یہ امید زندہ رہتی ہے، اس خاطر یہ لوگ شکست نہیں کھاتے۔ جب ان کے اندر ایسا ہوتا ہے تو دشمن کے سارے حربے ان کے سامنے شکست کھا جاتے ہیں، دشمن ہار جاتا ہے۔ آل سعود کیا کر سکتا تھا؟ جیل میں ڈال سکتا تھا، ڈال لیا، شہید کر سکتا تھا، کر لیا، گردن کاٹ سکتا تھا، کاٹ لی، قبر کا نشان چھپا سکتا تھا، چھپا لیا، لاش بھی ورثہ کے حوالے نہیں کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا شبیہ ہے امام حسین سے، کتنی زیادہ شباہت ہے امام حسین سے، ایک ایک چیز ویسی ہے۔ اگر ایک ایک چیز ویسی ہے اور سید الشہداء کے نام پر ہے، کیا کوئی امکان ہے کہ ان کا دشمن بچے گا؟ کوئی امکان نہیں ہے۔ انہوں نے جب یمن پہ حملہ کیا تھا تو رہبر معظم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، کہا تھا کہ سعودیوں کے، آل سعود کے یمن میں جیتنے کا امکان 0 سے کم ہے، 0 سے کم ہے۔ اب اس کے بعد رہبر معظم نے فرمایا کہ جو کچھ آل سعود نے شیخ نمر کے معاملے میں کیا ہے،
خدا انہیں جڑوں سے اکھیڑ دے گا، انہیں جڑوں سے اکھیڑ دے گا۔ یہ بات سید الشہداء کی سنت سے بہت واضح ہے، خدا کسی کو مہلت نہیں دیتا اس طریقے سے۔ تو یہ بھی چند دن اپنی زندگی کے گزار لیں گے، جیسے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ چند دن تو بھی اپنی زندگی کے گزار لے، تو یہ بھی چند دن اپنی زندگی کے گزار لیں گے، ان کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے سامنے امام حسین کی پیروی میں ایک مثال اور زندہ ہو جائے گی۔ شیخ نے اس سے پہلے اور بھی تھیں، عراق کی سرزمین پہ سید محمد باقر الصدر، ان کے بعد باقر الحکیم، پاکستان کی سرزمین پر شہید علامہ عارف حسین حسینی، ڈاکٹر محمد علی نقوی، اور دنیا بھر کے اندر ایسی مثالیں ہمارے سامنے بہت زیادہ تھیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین ایک مثال اور زندہ ہو گئی۔ اب ہمیں سیکھنا کیا ہے؟ جب بھی آپ کسی دشمن سے لڑنے لگیں، سب سے پہلے یہ سوچیں دشمن کی ترکیب کیا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ دشمن کی اسٹریٹجی کو سمجھ لیں۔ دشمن کی اسٹریٹجی میں ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا حربہ ہے، اور اس حربے کو توڑنے میں آپ کی طاقت مردوں سے زیادہ ہے۔ دشمن کا ایک حربہ ہے اس کے ہاتھ میں، اس حربے کو توڑنے میں آپ کی طاقت مردوں سے زیادہ ہے۔ وہ حربہ کیا ہے؟ وہ حربہ ہے نفس پرستی۔ ان دشمنوں کو جب کسی قوم کو شکست دینا ہوتا ہے تو یہ کبھی فوج بھیجتے ہیں، لیکن فوج ہر قوم کے لیے نہیں بھیجتے۔ آخری مرحلہ فوج ہوتی ہے، فوج مجبوری میں بھیجی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر دو فوجیں ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہیں تو کوئی فوج کتنی زیادہ طاقتور ہو، بالآخر اس کا نقصان ہوتا ہے، تو وہ اس نقصان کو نہیں اٹھانا چاہتے۔ دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ قوم اس قوم سے ٹکراتی ہے، اس قوم کے اندر کچھ آئیڈیل زندہ ہو جاتے ہیں، فوج نہیں بھیجنا چاہتے۔ فوج سے پہلے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فوج سے پہلے نفس پرستی کے ذریعے سے قوم کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، نفس پرستی کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ نفس پرستی کے اندر ایک بہت بڑا معاملہ مادہ پرستی ہے۔ مادہ پرستی، یہ قوموں کے اندر مادہ پرستی کو پھیلا دیتے ہیں۔ جب کسی قوم کے اندر مادہ پرستی پھیلتی ہے، وہ قوم شکست کھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس سے کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی مادہ پرستی پھیلتی ہے، قوموں کے اندر اٹیچمنٹس آ جاتی ہیں۔ کسی سے اپنا گھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کے لیے گاڑی چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، کسی کے لیے معاشرے کے اندر وقار کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مادہ پرستی سے لڑ لیں، مادہ پرستی کے مقابلے میں کھڑے رہیں، پھر دشمن آپ کو شکست نہیں دے پائے گا۔ اور میں نے عرض کیا، اس معاملے میں آپ کی طاقت سب سے زیادہ ہے۔ اگر کسی معاشرے کے اندر خواتین نفس پرستی کے اوپر کنٹرول کر لیں، خواتین کا کردار ایک اعتبار سے انبیاء کا کام ہوتا ہے۔ انبیاء ٹیکنالوجی دینے نہیں آتے، کبھی کبھی دیتے ہیں ضرورت کے مطابق، لیکن یہ ان کا اصلی کام نہیں ہوتا۔ انبیاء جنگ کرنے نہیں آتے، کبھی کبھی جنگ بھی کرتے ہیں، اصلی کام نہیں ہوتا۔ انبیاء کا اصلی کام کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کا اصلی کام ہوتا ہے انسانوں کو انسان بنانا، خدا سے نزدیک لے کر آنا۔ عورت ہونے کے ناطے ایک مومنہ کا اصلی کام یہی کام ہے، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو خدا سے نزدیک لے کے جانا۔ دیکھیے، مرد کماتا بھی ہے، مرد کو جنگ بھی لڑنی پڑتی ہے، مرد کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معاشرتی ضرورتیں پوری کرنی پڑتی ہیں، پیسے کی، گھر بار کی، مختلف چیزیں۔ خدا نے عورت کو یہ ذمہ داریاں کیوں نہیں دی ہیں؟ اس کو پتہ ہے عورت کے پاس ایک بہت بڑا محاذ ہے، اور وہ محاذ ہے انسان بنانے کا محاذ۔ ہم لوگوں نے غلطی سے اس کو انسان پالنے کے محاذ میں تبدیل کر دیا ہے، جو بے تکا کام ہے۔ خدا نے انسان بنانے کی ذمہ داری خواتین پہ رکھی ہے۔ معاشرے کے اندر
لوگوں کو خدا سے نزدیک لانے کی، اس لیے خدا نے اپنی ذات کے بعض ایسے کمالات کو خواتین میں رکھا ہے جو مردوں میں نہیں رکھا ہے۔ خدا نے خواتین کے اندر بچوں کے ساتھ محبت، رحم، عطوفت ایسی چیزیں رکھی ہیں جو مردوں میں نہیں رکھی ہیں۔ یہ خدا کی صفت ہے، وہ اس لیے رکھی ہے کیونکہ اس نے انسان بنانا ہے۔ انسان بنانے کا عمل بہت پیچیدہ ہے، مرد یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو الحمدللہ رب العالمین آپ کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری میں جو چیز سب سے زیادہ آپ کے کام آئے گی وہ خدا سے آپ کا رابطہ ہے۔ آپ شیخ نیمر کے حوالے سے تشریف فرمائیں، یہاں پر شیخ زکزکی کے حوالے سے یہاں پر ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگر آپ خدا سے اپنے رابطے کے اوپر تاکید کر لیں۔ خدا سے رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ خدا سے رابطہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ اپنے دن بھر کے اوقات میں کچھ منٹ بس خدا کے لیے نکالیں، 2-3 منٹ خدا سے کلام کریں، خدا سے گفتگو کریں، تو آپ کو خدا سے رابطہ بنتا ہے۔ اس رابطے کو اہمیت دیں کہ نہیں، آپ کو ضرورت ہے اس کی کہ آپ کا خدا سے کوئی ذاتی رابطہ ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، آپ کے اندر سے نفس پرستی ختم ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے اندر سے دنیا کی محبت بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا خدا سے رابطہ بننا شروع ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ کام خواتین میں ہوتا ہے، معاشرہ بہتر ہونے لگتا ہے، معاشرہ اچھا ہونے لگتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ شیخ نیمر جیسے لوگ پاکستان میں اور پیدا ہوں، انشاءاللہ ہوں گے، اور زیادہ ہو جائیں۔ آپ چاہتے ہیں پاکستان کے اندر شیخ زکزکی جیسے جھری، بہادر، دلیر لوگ ہوں۔ آپ کو چاہیے خدا سے رابطے پہ اصرار کریں، وقت دیں اسے۔ آپ کے اندر جتنی معنویت زیادہ ہوگی، آپ اچھے انسانوں کو لے کر دنیا میں پہنچیں گے، اور ان اچھے انسانوں کے ذریعے سے ہم اچھا معاشرہ تشکیل دے سکیں گے۔ ممکن ہے آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم نے کوشش کی ہے، بس ہم اپنی اولاد کے اندر خدا کی وہ محبت نہیں دکھا سکے، یا مثلاً کوئی یہ کہے گا کہ ہم اب تو اپنے گھر میں کوشش کرتے ہیں لیکن باقی لوگ کوشش نہیں کرتے، یا باقی لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ تو ایک بات کو ہمیشہ میں اور آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں، خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس کا مطلب کام ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلا ہے۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچنے لگتے ہیں جیسے دوسرے لوگ صحیح ہو جاتے ہیں نا تو پھر سب صحیح ہو جاتا ہے، نہیں، دوسروں کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا معاملہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا۔ تو آپ اس بات کے اوپر اصرار کرتے رہیے، دنیا کی کسی چیز کو اتنی اہمیت نہ دیں کہ وہ ہمارے اور خدا کے درمیان رکاوٹ بن سکے۔ یہی بات اگر باقی لوگ سیکھنا شروع ہو جائیں تو الحمدللہ رب العالمین یہ زمین پہلے ہی شہداء کی زمین ہے، یہاں پہ مظلوم خون بہت بہا ہے۔ شہداء کی ان قربانیوں کے ہوتے ہوئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اس محبت کو ہوتے ہوئے جو ہمارے لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، ہم یقیناً دین اسلام کی نصرت اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اختتام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک پوائنٹ بس جو اور اضافہ کروں گا وہ یہ کہ آپ اور ہم بہت اچھے دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، سختیوں کے باوجود، مشکلات کے باوجود دور اس لحاظ سے اچھا ہے کہ ہمیں اپنی عام زندگی کے اندر حضرت ابو ذر غفاری جیسی مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ شیخ نیمر جیسے لوگ روز روز نہیں آتے، یہ قربانیاں روز روز نہیں دی جاتی۔ تو یہ دور اس اعتبار سے بہت اچھا دور ہے، یہاں پہ باشعور، آگاہ، فہم و شعور رکھنے والے شہید اپنی شہادتوں کے ذریعے سے ہمیں بار بار جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ شہید جب سے شہید ہوئے ہیں، شیخ نیمر، کیسے لوگوں کے اندر ایک جذبہ سا آیا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے، ہمیں کام کرنا چاہیے، شہید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ان کی شہادت کا اثر ہے، صرف ہمارے یہاں نہیں ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر ہوا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین بہت مثبت ہیں یہ چیزیں، بہت اچھی سطح پر ہم قربانیاں دیکھ رہے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم اس دور سے نزدیک ہوں گے جس کا اہل بیت نے ہم سے وعدہ کیا ہے. اس کے لیے ہمیں اور زیادہ تیاری کرنی ہوگی، قربانیوں کو اور زیادہ اچھے طریقے سے خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، تاکہ انشاءاللہ ان قربانیوں کے صدقے میں خداوند متعال اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائیں. اللہم صل علی محمد. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، انشاءاللہ ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور ان کی نصرت کی راہ میں ہماری زندگیوں کا اختتام قرار فرمائے انشاءاللہ. ایک بار پھر شہداء کے مقام کی عظمت کے لیے اور ظالموں کی نابودی کے لیے جنہوں نے ان شہیدوں پہ ظلم کیا ہے، ان کا خون بہایا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثابت قدم رہنا یعنی خدا متعال کے دین کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے جب رکاوٹیں آئیں تو ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرنا. انسان کوئی ثابت قدم کیسے رہتا ہے، یعنی جب رکاوٹیں آتی ہیں تو ان کا مقابلہ کیسے کرتا ہے؟ پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کو اپنے کام پر ایمان ہے یا نہیں ہے. آپ کو یقین ہے کہ آپ صحیح کر رہے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ 100% صحیح کر رہے ہیں، قربانی دینا آسان ہے. قربانی دینا بہت آسان ہے، چونکہ سید الشہداء کو یہ پتہ تھا کہ وہ 100% صحیح کر رہے ہیں، لہذا کبھی ایک منٹ کے لیے بھی تردد، ایک لحظے کے لیے بھی تردد نہیں کیا. انہوں نے شک نہیں کیا کریں یا نہ کریں. پہلے دن سے فرمایا میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. بس ثابت قدم ہونے کے لیے یقین کی ضرورت ہے پہلے مرحلے میں. دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ثابت قدم ہوتے ہیں تو آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. جب قربانی دینی پڑتی ہے تو کچھ چیزوں سے جن سے آپ کا تعلق تھا ان چیزوں کو اپنے ہاتھ سے کھونا پڑتا ہے. بس دوسری چیز جو چاہیے ہوتی ہے وہ کسی چیز سے آپ ایسے اٹیچ نہ ہوں کہ اس کو کھونا آپ کے لیے مشکل پڑ جائے. بعض اوقات انسان کو اپنی اولاد دینی پڑتی ہے، جیسے شیخ زکزکی نے کتنے بچے اپنے قربان کر دیے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی انسان بچوں کی محبت میں اتنا آگے چلا جائے کہ خدا کے دین سے بھی آگے چلا جائے، تو جب اس سے کہا جائے اپنا دین بچاؤ گے یا اپنی اولاد کو، تو وہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو بچا لے گا. البتہ یہ بات طے شدہ ہے، جو یہ کام کرے گا اس کے ہاتھ سے دین بھی جائے گا اور اولاد بھی جائے گی. لیکن جس میں تعلق نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو بے بس نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ دین میرے لیے اہم ہے، اولاد بھی کمال حاصل کرنے کے لیے تھی. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ زندہ بھی رہا تو کمال پہ پہنچے گا، شہادت کے ذریعے بھی کمال حاصل ہوگا، تو اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہے. تو دو چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، میرے اور آپ کے پاس. نمبر ایک، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. دوسری بات یہ کہ کسی بھی چیز سے خدا سے زیادہ محبت نہیں ہونی چاہیے تاکہ اس کو قربان کیا جا سکے. تیسرا کام ایک اور عرض کر دوں، تدبیر ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہے دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے کیا کرے گا، پہلے سے تیار رہو کہ ہاں بھئی یہ کام کرے گا، تو ہم پہلے سے تیار رہیں کہ جب وہ یہ کام کرے گا تو ہم مقابلہ کیسے کریں گے. بس یقین اپنے اندر ہو، قربانی دینے کے لیے تیاری ہو اور منصوبہ بندی، پلاننگ آپ کی اچھی ہو، تو آپ ثابت قدم رہ سکتے ہیں. دوسرا سوال خواتین کیسے ہیں، دو سوالوں میں ایک ساتھ لا دیں کیونکہ ریلیٹڈ ہے. جو
تقریباً جواب خود دے دیا ہے، میں آخری حصے پہ گفتگو کروں گا۔ انہوں نے کہا اصلاح کیسے کریں بچوں کی یا خاندان کی، اس میں بھی سب سے اہم صبر ہے، صبر سے کام لیا جا سکتا ہے۔ اور اس صبر کے ساتھ ایک اور بہت بڑا پوائنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے کہے ہوئے کے خلاف کوئی عمل نہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ بچوں سے کہہ رہے ہیں نماز کو اہمیت دو، سب سے پہلے خود جتنا ممکن ہے آپ نماز کو اہمیت دیں۔ مثال عرض کر رہا ہوں، اگر میں خود نماز میں سستی دکھاؤں اور اپنے بچوں سے کہوں کہ قضا نہ کرے، وہ مجھ سے بھی زیادہ جا رہا ہے۔ فرض کرنا میں نے سستی دکھائی، دیر سے پڑھتا ہوں، نعوذ باللہ، اور وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اور میں اس سے کہتا ہوں کہ بھئی پڑھ تو لو کم از کم، تو وہ یہ کہے گا کہ آپ بھی تو اس وقت نہیں پڑھتے جب خدا نے کہا تھا، آپ بھی تو سستی دکھاتے ہیں، آپ اس موضوع میں غلط کرتے ہیں، میں اس موضوع میں غلط کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کا حق ادا نہیں کر رہا، اور اپنی اولاد سے کہوں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ مجھ سے کہے گا کہ آپ بھی تو خدا کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ بچوں اور بڑوں کی اصلاح میں سب سے اہم عمل یہ ہوگا کہ ہم اپنے کہے کے خلاف کچھ نہ کریں۔ اگر دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، دین کو پورا کا پورا اختیار کر کے دکھائیں، ورنہ کام اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا، صبر کیسے کرتے ہیں؟ صبر بڑھتا کیسے ہے؟ ہر آدمی کہیں نہ کہیں صبر کرتا ہے۔ بھئی ایک آدمی جو پہلی تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک محنت کرتا ہے تاکہ 30 تاریخ کو تنخواہ ملے، اس کو 30 دن صبر کرنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ بھی تو 30 دن صبر کرتا ہے، کیونکہ اس کو امید ہوتی ہے کہ مہینے کے بعد مجھے تنخواہ مل جائے گی۔ تو صبر کرنا کیسے سیکھیں؟ نتیجے پہ توجہ دے کر۔ وہی جو میں نے عرض کیا تھا استقامت کے لیے، کہ استقامت کا پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ آپ کو اپنے کام پہ یقین ہونا چاہیے۔ صبر کا پہلا پوائنٹ بھی یقین ہے۔ اگر کسی نے صبر کرنا ہے، وہ صبر کر سکتا ہے جس کو نتیجے کا یقین ہو۔ اگر نتیجے کا یقین ہے، صبر کر لے گا، نتیجے کا یقین نہیں ہے، صبر نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پر فرض کریں میرے سامنے ایک حلال کمائی ہے، ایک حرام کمائی ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ اگر میں حرام کمائی کو چھوڑ دوں گا تو خدا میری نصرت کرے گا۔ اگر مجھے یقین ہو اس بات پر کہ حرام چھوڑنے کے نتیجے میں خدا میری نصرت کرے گا، تو پھر میرے لیے اس بات پہ صبر کرنا بہت آسان ہے، بلکہ میں خوشی خوشی کروں گا۔ ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے، فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ دنیا میں صبر کرنے کا اجر کیا ہے، ثواب کیا ہے، تو لوگ یہ خواہش کرتے کہ ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے جائیں۔ اگر لوگوں کو یہ پتہ ہوتا کہ دنیا کی مشکلات پر صبر کرنے میں اجر کیا ہے، تو وہ پسند کرتے کہ ان کے جسم قینچیوں سے کاٹے جائیں تاکہ خدا اجر دے۔ آج کوئی انسان یہ خواہش نہیں کرے گا کہ اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ روایت کہتی ہے اگر تمہیں پتہ ہوتا کہ تمہیں کیا اجر ملنے والا ہے تو تم سب یہ خواہش کرتے تمہارے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ صبر اس وقت آسان ہوتا ہے جب نتیجے پہ یقین ہوتا ہے۔ نتیجے پہ یقین کریں، آپ کا صبر بڑھنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے پاس جو مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ منصوبہ بندی نہ ہونا ہے، اپنے کاموں کے اندر نتائج کو دیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے تیاری نہ ہونا ہے۔
اس معاملے کی وجہ سے ہم لوگ بعض چیزوں میں جذبات میں آ کر کچھ چیزوں کو شروع کرتے ہیں، یہ نہیں سوچ پاتے کہ ہم نے نتیجہ کیا حاصل کرنا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دشمن ہم سے کچھ کروانے کے لیے ہمارے سامنے ایک واقعہ پیش کر دیتا ہے۔ میں آپ کو چند سال پہلے کا واقعہ یاد دلاؤں گا، جب یورپ میں اللہ کے رسول کے نام پر کچھ تصاویر بنائی گئی تھیں، کچھ خاکے بنائے گئے تھے۔ مسلمان آگ بگولا ہو گئے، مسلمان روڈ پر آئے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں عشق رسول کے دن کتنی توڑ پھوڑ ہوئی تھی۔ انہوں نے اسی لیے کیا تھا تاکہ وہ یہ دیکھتے، دنیا کو دکھاتے کہ دیکھو مسلمان کتنے کم عقل لوگ ہیں، نعوذ باللہ تعالی۔ ہم لوگوں کے ساتھ جو پلاننگ کا نہ ہونا ہے، اپنے ہتھیار کو طریقے سے استعمال نہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم لوگ جب روڈ پر آتے ہیں تو ایک ڈھیر کی صورت میں چلتے ہیں، ایک ڈھیر ہوتا ہے جو چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر یہی لوگ 8-8 10-10 کی لائن بنا کر چلیں تو یہ بہتر ہے یا ڈھیر بنا کر چلنا بہتر ہے؟ منظم لائن بنا کر چلیں، اس کا اثر کہیں زیادہ ہوگا۔ دشمن دیکھے گا کہ یہ لوگ منظم ہیں۔ اب ہم لوگ جب روڈ پہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جب شیخ باقر النمر کے لیے کراچی کی سڑکوں پر مظاہرہ ہوا تو ہم لوگ روڈ کے اوپر کیسے چل رہے تھے؟ کچھ لوگ روڈ کے ادھر ہیں، کچھ لوگ روڈ کے ادھر ہیں۔ کبھی کسی کے ہاتھ میں ایک پرچم ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ مثلا اس جگہ سے اس جگہ جانے میں کیا کرنا ہے نہیں معلوم ہے۔ یہ سب کیا باتیں ہیں؟ یہ سب دنیا کو دکھاتی ہیں یہ لوگ بے نظم ہیں۔ ہاں ہم نے روڈ پہ آ کر یہ دکھایا کہ ہمارے اندر ایک شعور ہے، ہمارے اندر ایک محبت ہے، ہمارا ایک تعلق ہے، لیکن منظم نہیں ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ ہر گروپ مظاہرہ کر رہا ہوگا، 15 دن کے بعد سب خاموش ہو جائیں گے۔ اچھا کتنی دفعہ روڈ پہ جائیں گے؟ ایک اتوار چلے گئے، دوسرے اتوار چلے گئے، تیسرے اتوار حوصلہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح ہے؟ منظم نہیں ہیں ہم لوگ، یہ ہماری مشکل ہے، ہمیں اس سے بہتر کر لینا چاہیے۔ اچھا اس تمام کو کرنے میں کیا ہو؟ پلاننگ کی ضرورت ہے، منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ مثلا میں آپ کی خدمت میں بھی یہی عرض کروں گا، مثلا آپ ایک پروگرام شروع کریں گے، جیسے ابھی آپ نے پروگرام شروع کیا ہے، پہلے 4-5 ہفتے ایکٹیویٹی کے نام پہ پروگرام کرنا مشکل نہیں ہے۔ 4-5 ہفتے، 1-2 مہینہ ایکٹیویٹی کے نام پر پروگرام ہو جائے گا۔ 3 مہینے بعد کیا ہوگا؟ جب ہر ہفتے پروگرام ہوگا، لوگ ہر ہفتے آئیں گے، ایک ہی چیز بار بار ہوتی رہے گی، 8-10 پروگرام کے بعد لوگ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہر ہفتے ہوتا ہے، اس ہفتے نہیں بھی گئے تو کیا ہوگا؟ صحیح ہے؟ اچھا اب ہمارے پاس اتنی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کے اندر ترقی دکھا سکیں کہ ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا، 6 مہینے بعد ہم یہاں پہنچنا چاہتے ہیں، یہ ترقی ہے جو دکھائی تھی۔ یہ ہمارے پاس منصوبہ نہیں ہے، اس کے نتیجے میں ہم لوگ فعالیت سے تھک جاتے ہیں۔ تو آپ اور میں اگر اس منصوبے کو لے کر چلیں، ہمارے لیے کافی آسان ہے۔ احتجاج کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے، مظاہروں کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہے۔ منصوبہ بندی کی کمی ہے جس سے ہم لوگ بعد میں اپنے جذبات کو تھوڑا سا کم ہوتا دیکھتے ہیں۔